ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کی وادی آبویسلی ہندوستان کی جارحیت سے پچھلے 70 سالوں میں لرز رہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا سٹیٹس مزید چینج کر دیا گیا ہے. اس کی جو سیمی آزادی تھی، سیمی اٹانومس سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کا جھنڈا، اس کے الگ پارلیمنٹ سب کو ایبولش کر دیا گیا ہے. نریندر مودی نے اپنی ایکسٹریمسٹ اینٹی مسلم آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہاں پر ہندوؤں کو پراپرٹی کے رائٹس بھی دیے ہیں جو اب تک نہیں تھے. اسی طرح وہ ڈیموگرافی اس کی چینج کرنا چاہتے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہوگی. ایتھنک کلینزنگ تو خیر مسلمانوں کی کشمیر میں ہو ہی رہی ہے. وہاں پہ مسلمان خواتین کا ریپ ہو رہا ہے اور اس میں ہندوستان کی افواج اور ہندوستان کی گورنمنٹ پوری طرح ملوث ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی ہر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جس نے اس کو جا کے وہاں آبزرو کیا وہ یہ کہتی ہے. یہ جب سٹیٹس چینج ہوا کل نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو پاکستان میں ایک یونائٹڈ سٹینس جو آنا چاہیے تھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں آ پایا. حکومت نے آبویسلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، بھرپور دیا، لیکن اپوزیشن کے نزدیک یہ پرائم منسٹر کے دورہ امریکہ کی ناکامی تھی، یہ پرائم منسٹر اور اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی فارن آفس کی ناکامی تھی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. وہ امریکہ کو کنونس نہیں کر سکے، وہ دنیا کو کنونس نہیں کر سکے، وہ دنیا کو پل نہیں کر سکے پاکستان کی طرف. تو ڈیوائیڈڈ ہاؤس تھا. آج مشترکہ اجلاس تھا جس میں ایک یونٹی اور یونائٹڈ وائس آنی چاہیے تھی، وہ بھی نظر نہیں آئی. شہباز شریف صاحب تنقید کرتے ہوئے نظر آئے عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری صاحب تنقید کرتے ہوئے نظر آئے عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے اوپر. کشمیر کا ایشو بہت پیچھے چلا گیا. آج ان دونوں کی ڈویژنز جو ہیں اپوزیشن گورنمنٹ کی اس ویری ایشو کے اوپر بھی نظر آئی، جو کہ ایک نیشنل اسٹیٹ کا ایشو ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ پالیسی کا ایشو ہے جس میں سب کو ایک ہونا چاہیے تھا. اس میں رول عمران خان صاحب کا بھی کم نہیں تھا. جب بلاول بھٹو نے تقریر کا آغاز کیا تو عمران صاحب بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. آپ کو تمام چیزیں آج کی دکھاتے ہیں کیونکہ جب آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو تو آبویسلی آپ خود یہ میسج دے رہے ہیں سمبولکلی کہ ہم ایک نہیں ہیں، گورنمنٹ اپوزیشن ایک نہیں ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے کیا کہا کشمیر کے اوپر آج پارلیمنٹ میں، پہلے تو وہ سن لیتے ہیں. کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ کراش ایک پارلیمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی. یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی. وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیر میں ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے. وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے. رد عمل آئے گا، پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا، یہ پاکستان کو بلیم کریں گے. انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے. وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے، ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے. اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے. ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے. دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. سب ہار جائیں گے وہ جنگ. اس کے امپلیکیشن دنیا پہ پڑیں گے. میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا، میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. کیا دنیا ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ اس لیے یہ ٹائم ہے ایکشن لینے کا. اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو بلیٹنٹلی سارے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا. جو ایڈوانسڈ ورلڈ ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپ ہولڈ نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات؟ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اوپر. بڑی اچھی اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی. آبویسلی انہوں نے وار کا بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم وار کرنا نہیں چاہتے. نیوکلیر جو پاکستان کا کارڈ ہے اس کا ذکر بھی کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ نیوکلیر بلیک میل کرنا نہیں چاہتے، لیکن وار کا اندیا ضرور دیا ہے. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ میرے سامنے بہت زبردست ہے. جو کل کی میٹنگ ہوئی کور کمانڈرز کی، اس میں انہوں نے کہا کہ CCC on Kashmir situation at GHQ forum fully supported government's rejection of Indian actions regarding Kashmir. Pakistan never recognized the sham Indian efforts to legalize its occupation of Jammu and Kashmir through Article 370 or 35A a decades ago, efforts which have now been revoked by India itself. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پاکستان آرمی firmly stands by the Kashmiris in their just struggle to the very end. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو بتانے لگا ہوں، we are prepared and shall go to any extent. We are prepared and shall go to any extent to fulfill our obligation in this regard. Chief of the Army Staff affirmed. یہ بڑی زبردست بات کی ڈی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کے حوالے سے کہ وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اور obviously اینی ایکسٹینٹ سے مراد ہندوستان سمجھتا ہے کہ وار کی ایکسٹینٹ تک بھی پاکستان جا سکتا ہے کشمیر کے لیے، بیکاز کشمیر کے ساتھ جو ہمارا جذباتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی رشتہ ہے اور ہمارا حق ہے obviously. اور یہ پینڈنگ ہے 1947 سے انفنش بزنس ہے پارٹیشن کا. شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید ڈفرینسز پہ بات نہیں کریں گے، ڈائیورجنٹ نہیں ہوگا، ایک یونائٹڈ اسٹینڈ ہے. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ڈفرینسز اٹھائے، انہوں نے تنقید کی گورنمنٹ کے اوپر کشمیر پالیسی کو لے کر. سنتے ہیں. نہتے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے.
इस वाकया को अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गैरत और इज्जत को ललकारा है। वेयर इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? व्हाट आर दे trying to plan? What is their strategy to counter this assault of Modi? अब रवायती हिंदुस्तान की मजम्मत और रवायती मुतफक्का करारदाद से बात नहीं बनेगी। हमें यहाँ पर आज ठोस फैसले करने होंगे। और खुद वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया, तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने खैर वीर सॉरी, इसमें काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने कही जो मैं नहीं आपको सुनवा सका इस वक्त। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि दौरा अमेरिका को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेल हुए हैं, और वो बजाय इसके कि वो मोदी से बात करते ट्रंप से कि मोदी ये काम कर रहा है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को पहले पता होता कि मोदी सब कुछ कर रहा है। हम ख्वाब गफलत सोते रहे, वर्ल्ड कप समझा कि हम जीत के आ गए, लेकिन हम सब कुछ हार गए, और ये सब कुछ इस गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से हुआ है, दौरा अमेरिका के फेलियर की वजह से हुआ है। ये बात समझ नहीं आई प्राइम मिनिस्टर को भी कि वो और क्या मजीद कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, तो उन्होंने फिर सवाल उठाया शहबाज शरीफ साहब से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्राइम मिनिस्टर का, सुन लेते हैं जरा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ, कौन सी आप तजवीज देंगे जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है? क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माय माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है। फवाद चौधरी साहब, आपको बात समझ नहीं आई अपोजिशन की, कोई एक यूनाइटेड आवाज़ नहीं उठी पार्लियामेंट से, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि ये कहना तो सही नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से यूनाइटेड आवाज़ नहीं उठी है। जो तीनों जो तकरीरें की हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने, तीनों ने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको रीट्रीट किया है। तीनों ने ये कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। जो हमारी एक माजी की जो हमारी कमिटमेंट है उसको दोहराया है। सो पार्लियामेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है कश्मीर से कमिटमेंट का, वो मेरा ख्याल है यूनानिमस है। पूरे पाकिस्तान की आवाज़ यूनानिमस है। हमने देखिए कश्मीर के लिए हमने अपने बच्चे शहीद कराए हैं, हमारे बच्चों का लहू गया है। सैकड़ों लोग तो हमारे जेलम से ही शहीद हो गए हैं, और जो रोज़ाना अभी भी जो LOC के ऊपर शहादतें हो रही हैं, हम अपने बच्चों की लाशें वसूल कर रहे हैं। तो ये बात नहीं सही कि पाकिस्तान इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान यूनाइटेड है। अलबत्ता ये बात सही है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं हमारे कई बातों के ऊपर। अगर ना करते, बिल्कुल ना करते, मुनासिब था, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था पार्लियामेंट का वो बिल्कुल सही था। ओवरऑल तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर यूनानिमस हैं, इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान पूरा इसके ऊपर इकट्ठा है। और हमारा जो पैगाम है वो भी वाज़ेह है, दुनिया को भी हमारा पैगाम वाज़ेह है और भारत को भी हमारा पैगाम वाज़ेह है। लेकिन जिस तरह अपोजिशन ने निशानदेही की कि आपकी फॉरेन ऑफिस और फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई, दौरा अमेरिका आपका ट्रंप को ये बताने में नाकाम रहा, आपको ये पता ही नहीं था कि ये मोदी ये करने लगा है, इस पर कोई आपका रिस्पांस है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिस्पांस तो दिया नहीं, आपके पास कोई रिस्पांस है? कि अभी इंडियन आर्टिकल में पढ़ा था कि मोदी गवर्नमेंट हैड टोल्ड US अबाउट प्लान्स टू स्क्रैप आर्टिकल 370 ट्वाइस लास्ट वीक एंड इन फरवरी। तो जो अपोजिशन ने ये निशानदेही की है उसके बारे में कोई जवाब है कि हमारा फॉरेन ऑफिस सो रहा था, फॉरेन ऑफिस ने राइट फोरम पे बात नहीं की इसको लेकर पावरफुल तरीके से? देखिए पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका का जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, वो अफगान सेंट्रिक था, इंडिया के ऊपर सेंट्रिक नहीं था, अफ़गानिस्तान के ऊपर। और ये जो बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की कि मैं सालसी कराना चाहता हूँ, मीडिएशन कराना चाहता हूँ, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी वहाँ पे ट्रंप से जो 1-on-1, उससे भी पहले उन्होंने ये बात की थी। और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे कहा है कि आप इसके ऊपर जो है वो सालसी का रोल अदा करें।
ہمارے لیے یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک جو امریکہ کا دورہ تھا، دیکھیے یہ ہمیں ایک سٹیبل افغانستان چاہیے. ہم کبھی بھی جنگ تو نہیں کرنا چاہتے. ہم نے کیا کیا نہیں کیا اب تک کہ جو جنگ ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے. لیکن جو وہاں پر اس وقت ہندوستان کی ایک سوچ ہے، جو RSS کی ایک جو تھنکنگ ہے، وہ کوئی 2 دن کی تو بات نہیں ہے. پچھلے 5 سال میں بھی تو یہی ہو رہا تھا. لنچنگ جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے وہاں پہ گائے کے گوشت کھانے کے پر وہ کیا اس ہفتے شروع ہوئی ہے یا 2 ہفتے پہلے شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے ہمارے جو پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت آفر ہے پیس کی، وہ ہمیشہ ہم نے اس کو ایمفیسس کیا ہے، تمام گورنمنٹس نے ایمفیسس کیا ہے، اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں دھکیل ہی دیں گے کونے میں اور آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے اور جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک کیا ہے، تو یہ تو برداشت نہیں ہوگا نا. پھر آپ اگر آپ بلی کو بھی بالکل دیوار سے لگائیں گے تو وہ آگے سے جھپٹ پڑتی ہے. تو یہ تو پھر اگر وار کا کتنا چانس ہے فواد صاحب، وار کا کتنا چانس ہے ہندوستان کے ساتھ؟ دیکھیے میں اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ایم پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اینڈ واٹ ایور آئی سے ہیز ریپرکشنز. چھوٹی سی بات کر دیں وہ ہندوستان کا میڈیا اٹھا لیتا ہے، وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. میری بات کو تو بہت ہی اٹھا لیتے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے میں تھوڑی اس کے اوپر احتیاط جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نہ کریں. یہ بات میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کسی کو. مسلط کی گئی تو پھر لڑنا پڑے گا اور پھر لڑیں گے. میں آپ سے بس اس سے پہلے دوسرے پینلز کے پاس جاؤں. میں نے آپ کو جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ہاؤس تھوڑا ڈیوائڈ نظر آیا آج، جب بلاول بھٹو نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کی ہمارے پرائم منسٹر کی پوری سپیچ انہوں نے سنی تو پرائم منسٹر نے واک آؤٹ کر دیا. ذرا پہلے دکھائیں تو پھر میں پوچھوں گا ایسا کیا ہے بلاول بھٹو کی سپیچ میں انہوں نے اسیوم کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے بالکل ہی نیگیٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے. سنوائیں جی بلاول بھٹو صاحب کا یہ پورا ایکشن واک آؤٹ ہوا. بلاول بھٹو صاحب بسم اللہ الرحمن نو الرحیم. کراس ٹاک پلیز. کیا بہتر ہوتا، اچھا میسج آتا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی جو اہم ترین اپوزیشن پارٹی ہے ان کے چیئرمین کی بات بھی سن لیتے آج اور واک آؤٹ نہ کرتے پرائم منسٹر فواد صاحب؟ نہیں سن لیتے، کوئی اس میں حرج نہیں تھا، بالکل سن لیتے، بیٹھ جاتے. ہوا صرف یہ تھا کہ یہ جو سکیجول تھا یہ 12 بجے کا سکیجول تھا ہاؤس میں ان کی جو سپیچ تھی پرائم منسٹر صاحب کی. اب وہ چونکہ پش ہو گیا، وہ چلا گیا 4 بجے کے اوپر، تو ان کا جو سارا سکیجول تھا پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز کا وہ دھرم بھرم ہو گیا. اور آرمی چیف سے ان کی ملاقات تھی، DGISI سے ان کی ملاقات تھی، وہ ملاقات جو ہے تو یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ بلاول بھٹو نے سپیچ شروع کی تو وہ ٹائم شروع ہو گیا ان کا دوسری انگیجمنٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات لے لیتا ہوں بالکل. اس میں آپ انہوں نے جو ہے وہ بھی بات کرنی تھی نا باہر جا کے. کل جس طرح سے انہوں نے طیب اردگان صاحب سے، مہاتیر محمد سے بات کی، آج پھر ان کی سکیجول ہیں ٹیلی فونک کانفرنس. فواد بھائی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات کو بالکل چیلنج نہیں کر رہا. ٹھیک ہے وہ کوئنسیڈنس ہو گیا، شومئی قسمت کہ جیسے بلاول بھٹو نے شروع کیا تبھی سکیجول شروع ہو گیا. میں دوسرے پینلز کا بھی وارم ویلکم کرتا ہوں. سینیٹر مصدق ملک صاحب، نبیل گبول صاحب. نبیل گبول صاحب، پرائم منسٹر نے آج بڑی اچھی سپیچ کی، لیکن جب میں اپوزیشن کی سپیچز سن رہا ہوں تو وہ آپ کو لگتا نہیں بلا وجہ دورہ امریکہ کو فیل کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب دورہ امریکہ میں آپ کو ٹرمپ نے بیوقوف بنا دیا، آپ کی فارن پالیسی ناکام ہو گئی. مودی نے جو کام کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے، اس کو تو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا نا. امریکہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کس طرح کی پاور ہے انڈیا اس وقت جو ہوا ہے. تو اس میں ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کو اس وقت اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو لے کر؟ نبیل گبول صاحب. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کامران. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے سپیچ اچھی کی ہے اور ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہی بات کرنی چاہیے جو عمران خان نے کی ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی قوم کو بتانا چاہیے. اور جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا اس کا میسیج ہی یہی جانا چاہیے تھا کہ پوری قوم متفق ہے اور انڈیا کی یہ جو ظلم بربریت جو انہوں نے کی ہے کشمیر میں، اس کو کسی طور پر جو ہے پاکستانی قوم ٹالریٹ نہیں کرے گی. اس میں کوئی سیاسی پارٹیز نہیں ہے، سب کو ایک ہی آن بورڈ ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ فورن پالیسی میں اگر کہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس فورن پالیسیز کے اندر جو ہے حکومت کی کمزوری ہے تو ہم پارلیمنٹ کے اندر ضرور حکومت کو بتائیں گے. اب اگر عمران خان صاحب بلاول کی سپیچ سنے بغیر چلے گئے تو بلاول کی اگر آپ سپیچ سنتے تو وہ انہوں نے یہی باتیں کی ہے.
اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب کلسٹر بم مارے گئے تو عمران خان کا کوئی بیان نہیں آیا جب کلسٹر بم مارے گئے. ٹویٹ دیکھیں, ٹویٹ کا یہ سوشل میڈیا آج ٹویٹ ہے, آج سے 10 سال پہلے ٹویٹر نہیں ہوتا تھا. آپ کوئی بات ٹویٹ کر لیتے, یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے. اس وقت قوم آپ کو سننا چاہتی ہے, آپ کو دیکھنا چاہتی ہے, آپ کو جو ہے قوم سے خطاب کرنا چاہیے کہ اس صورتحال کے اندر جہاں پر یہ آرٹیکل 370 کو ریووک جب کیا کل اس پہ راجیہ سبھا میں انڈیا کے جو پارلیمنٹ میں, یہ پہلے سے کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ پہلے طے تھا. کیا امریکہ میں جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جب آپ بیٹھے, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ راضی ہیں, کیونکہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا, تو اس وقت آپ ایکسائٹڈ ہو کر آپ نے کہا آپ بالکل کریں, آپ کو دعائیں ملیں گی. کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آرٹیکل 70 ریووک کیا جا رہا ہے؟ آرٹیکل 370 جب ریووک ہوتا ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں اب کشمیر میں کیا ہوگا. کشمیر میں پہلے ظلم ہو رہا تھا, اب لائسنس ٹو کل مل گیا ہے انڈین آرمی کو کشمیر کے اندر. اب کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوگا اور اس کا ریپرکشن ضرور ہوگا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں پاکستان بھارت کا جنگ کشمیر کے اوپر اب جو ہے ناگزیر ہو چکا ہے, کیونکہ جو اب انڈین آرمی وہاں کرنے جا رہی ہے تو اس کو پاکستان کی ایل او سی کی طرف جب کلسٹر بم پھینکا گیا تو پہلا میسج انہوں نے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے نبیل گبور صاحب؟ وار تو ہم شروع نہیں کر سکتے نا, ہم تو ڈیفینڈ تو کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ہم اگریسر تو نہیں ہے. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر کو کس طرح چلتا پتا جب وہ امریکہ کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے کہ مودی یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال سے ان کی اپنی پارٹی کو بھی شاید پتا نہیں تھا, یہ اس کے اپنے ذہن کی وہ تھی جو باہر نکل کے یہ ایکسٹریمزم. کامران شاہد صاحب, میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اور فواد کو بھی پتہ ہوگا کہ جب بھی پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو فورن آفس جو ہے ان کو بریفنگ دیتی ہے. یہ جو کشمیر کا ایشو تھا یہ باقاعدہ ان کے پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ رکھا تھا, فورن آفس کی طرف سے بریف کیا گیا تھا کہ کیا بات کرنی ہے. جب ٹرمپ نے آپ سے یہ باتیں کی, جب ٹرمپ نے آپ کو ٹریپ کیا, اس وقت ٹرمپ کی جو باتیں تھی وہ ایسے لگ رہے جیسا وہ مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کا. جس طرح وہ کہہ رہا تھا ڈالرز آپ کو بھی چاہیے ہوں گے, جس طرح افغانستان, دیکھیں ٹرمپ امریکہ پھنسا ہوا ہے افغانستان میں. امریکہ جو ہے کسی بھی صورت میں سیف ایگزٹ چاہتا ہے پاکستان کے تھرو افغانستان سے. ہمیں انڈیا کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے کہ اب انڈر سیکرٹری میرے خیال میں آئی ہوئی ہے, شاید ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کی آئی ہوئی ہے, آج شاید اس کو پہنچنا تھا, تو وہ آئی ہے افغانستان کے لیے. لیکن آپ یہ شرط رکھیں کہ افغانستان سیکنڈری ہے, ہم پہلے کشمیر کے اوپر بات کریں گے, اور کشمیر کے اوپر اگر آپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم افغانستان کے حوالے سے آپ کی مدد کریں گے, لیکن ہم اس کو سیکنڈری رکھیں گے. کشمیر ہمارا فرسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے, یہ بات آپ کو رکھنا چاہیے, آپ کے فورن آفس کو کرنا چاہیے. رائٹ, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی. میں صدیق صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں گورنمنٹ رسپونڈ کرے. سر یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ کہ ٹرمپ اس وقت ہمارا مذاق اڑا رہا تھا, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے اس کو کہ افغانستان میں ہم نے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا ہم اسے پیچھے ہٹیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائیں. کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں فورن پالیسی میں کہ ٹرمپ کو انفلوئنس کر سکے؟ فواد چودھری صاحب. اچھا نہیں, پہلے تو میں ایک اصلاح کر دوں کہ جو 370 آرٹیکل ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کو نہیں کیا گیا. انہوں نے 35A جو آرٹیکل ہے اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے اس کے حصے بکھرے جو ہیں وہ کیے ہیں. جی وہ میں 370 نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ بالکل پاکستان کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے. میرا یہ خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وہاں پر گفتگو کی ہے وہ اس وقت اس خطے کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کی جو بات ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے آتی ہے وہ بالکل مذاق نہیں ہوتا, بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وہاں پر اس وقت بات کی, دیکھیے دوسری بات یہ کہنا کہ افغانستان کو ہم چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم اس وقت تک امن نہیں ہونے دیں گے, یہ تو بالکل ایک آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ اللاجیکل بات ہے. افغانستان کا امن بھی پاکستان کے لیے بہت
بہت امپورٹنٹ ہے. افغانستان کو ایک اسٹیبل افغانستان پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک اسٹیبل افغانستان امریکہ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. سو امریکہ اور پاکستان کی کئی جگہوں کے اوپر ہمارے جو ہمارے مفادات ہیں وہ ملتے ہیں, اور جہاں پر ملتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جہاں پر ہمارے مفادات نہیں ملتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی پالیسی بنائیں گے. سو جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا امریکہ کا, وہ اس لحاظ سے بہت کامیاب رہا کہ نہ صرف افغانستان بلکہ کشمیر کے اوپر پہلی دفعہ امریکہ کی طرف سے یہ میڈیشن کی آفر آئی, اور بڑی کھلی آئی, جس کے بعد ہندوستان میں ایک پرائم منسٹر مودی جو ہے ان سے سوال کیے گئے بار بار کہ آپ بتائیے, آپ نے کہا تھا, اور انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اب سے کچھ دیر پہلے چین نے جو ہے وہ اس کے اوپر چائنا نے بڑا ساتھ دیا پاکستان کا, جی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس چینج کو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں کہنے بتا رہا ہوں. ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, آج ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی کہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. مصدق ملک صاحب, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا ایک اہم نیشنل ایشو تھا, لیکن آپ کی قیادت, خواہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ سائلنٹ میں ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو گیا, اور یہ ایک نااہل گورنمنٹ ہے اس لیے یہ ہوا. اگر یہ گورنمنٹ نااہل یہاں نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. شہباز شریف صاحب کی سپیچ سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں دورہ امریکہ آپ کا ناکام رہا, آپ کو پتہ نہیں چلا, اسے آپ کو بیوقوف بنا دیا ٹرمپ نے, اس لیے سب کچھ ہوا. تو ہم یہ برڈس لگی کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیادت کوئی بھی ہوتی پاکستان میں, جو اس نے کیا, اس نے وائلیشن کی ہے, انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں اڑائی ہیں مودی نے, ان کی اپنی اپوزیشن اس کو واویلا کر رہی ہے کانگریس وہاں بیٹھ کے. تو ہم جو ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ کو واویلا کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب. کامران صاحب, میں شروع کرتا ہوں وہیں سے امریکہ کے وزٹ سے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا اور آج اس کا ذکر شہباز صاحب نے بھی کیا. آپ کے پروگرام میں یا غالباً 3-4 دوسرے پروگرامز میں نے کہا تھا کہ امریکہ کا جو دورہ تھا اس کے 4 محور تھے. اس کا پہلا جو محور تھا وہ افغانستان تھا, جو امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, اور ہم بھی اس میں انٹرسٹ ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. دوسرا جو امریکہ کا دورہ تھا اس کا مقصد تھا جو ایک تنظیمیں ہیں, جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں, ان کو بند کیا جائے, اور یہ امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا. اس میں ہمارا بھی امن اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا, لیکن کچھ ان میں تنظیمیں ایسی تھیں جو کشمیر کے لیے بہت آواز اٹھایا کرتی تھی. تو بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے افغانستان میں طالبان, ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ وہ ٹیبل پر آئیں, اور دہشت گرد تنظیمیں کچھ تو ہم لوگوں کو بند بھی کر کے گئے, تنظیمیں بند بھی کر کے گئے, اس میں کچھ کشمیر کے اوپر آواز اٹھانے والی تنظیمیں بھی تھیں, مگر بہرحال ہم نے اچھا کیا, ہم نے کچھ ایکسٹریمسٹ تنظیمیں کافی بند کی اور کچھ وعدے بھی کیے کہ اور کریں گے. تو یہ دونوں تو بہت اچھی چیزیں. 2 خطرات تھے مجھے. ایک خطرہ یہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ جو طاقتوں کا توازن ہے اس میں امریکہ اور چین بڑھ گئے ہیں, اور مجھے خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. تو یہ صرف ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, اس میں امریکہ کا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے. اور دوسرا اب سب سے اہم چیز یہ تھی کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ سینٹر اسٹیج رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے نقطۂ نظر سے افغانستان کا امن جو ہے وہ کشمیر کے امن سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے بھارت اس وقت افغانستان میں. تو ہماری کشمیر کی آواز ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہم پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, انہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک یہ نقطہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر والا معاملہ جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے بہت کہا, داد وصول کی, اور ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں آج تک ٹرمپ نے ایسا نہیں کہا تھا کہ میں ثالثی کردار ادا کروں گا, دیکھیں کشمیر کے اندر بھی ہمیں اللہ نے فتح دی, اور سی پیک میں انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تو 2 مقاصد امریکہ کے ہیں وہ تو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور وہ اچھے مقاصد ہیں, ان میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. کہ وہ 2 مقاصد جو ہمارے ہیں, ایک سی پیک کا اور ایک کشمیر والا. سی پیک کے اوپر چین کے جو سفیر ہیں وہ لاہور میں چیمبر آف کامرس میں بیان دے چکے ہیں کہ سی پیک رک چکا ہے, اس کی انویسٹمنٹس رک چکی ہیں, اور اگر آپ ایلوکیشن دیکھیں تو وہ سلو ڈاؤن ہو بھی گیا ہے. اور دوسری طرف کشمیر کے نقطۂ نظر سے جس چیز کی ثالثی کروانی تھی وہ کل آپ کے سامنے آئی ہے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات وہ بتا چکے تھے امریکہ کو کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں,
تو پھر غالباً ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ یہ کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس آئیے گا، ہم کوئی ثالثی کروانے کی کوشش کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ آگے اتنا نہیں بڑھے، بلکہ کشمیر کے معاملے میں تو بہت پیچھے چلے گئے. لیکن صدیق صاحب آپ نے ابھی سنا فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ ان لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ افغانستان کے پیس کو کشمیر کے ساتھ جوڑیں وہ الگ ایشو ہے، یہ الگ ایشو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ہے. دیکھیے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہمارا سینٹرل ایشو ہے، اور وہاں پہ افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم پہ دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ صرف افغانستان کی تنظیمیں نہیں بلکہ کچھ اور بھی بین الاقوامی ممالک جو ہیں، یعنی ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ وہاں سے افغانستان سے ہم پہ دہشت گردی وغیرہ کے حملے کرتے ہیں. یہ ہمارا کلیم رہا ہے، تو یہ لنکڈ ہے. اب میں آپ کو دوسری جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کل جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا ہے. یہ آپ یاد رکھیں. اب آپ ایک 2016 کا ایک آرٹیکل پڑھیں جو عمران خان صاحب نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا سلوشن یہ ہے کہ اس کے 3 حصے ہو جائیں. تو بھائی کل کا جو انہوں نے کیا ہے وہ 3 حصے ہو گئے، یعنی لداخ علیحدہ کر دیا ہے، انہوں نے وہ والا کشمیر جو ہے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. ہمارا کشمیر پہ انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی حد تک جب عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا تو انہوں نے جی بی کے حوالے سے لکھا تھا کہ 1 GB کا ٹیریٹری ہونی چاہیے اور یہ ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے. میں ان کی یہ ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ وہ سلوشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ یہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا ہے، اور وہ اسپیس نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر اب 3 حصوں میں ہو گیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی ویژن کے عین مطابق ہوا ہے جو مودی نے کیا ہے؟ نہیں، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایسا ایک آرٹیکل پہلے 2016 میں لکھا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہاں گئے تو غالباً سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہونے والا ہے، اگرچہ اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز موجود تھے. اور بھارت کے اندر انہوں نے بہت دنوں سے تمام جو ٹورسٹ تھے وہ نکال دیے تھے. انہوں نے فوج بے انتہا فوج جو ہے وہ موو کرنی شروع کر دی تھی. انہوں نے انٹرنیٹ ان کا بند کر دیا تھا، اور اگر آپ ان کا منشور پڑھیں تو انہوں نے منشور میں لکھ رکھا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ ہمیں معلوم رائٹ. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں کوئکلی رسپانس دیں گے فواد صاحب سے. میں بریک پہ جاؤں گا، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اور عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے رہیں کہ کشمیر کے 3 حصے. جی کوئکلی ذرا پھر میں نے بریک لینی ہے. جی اچھا، 2 باتوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے افغانستان کی بات کی اور آپ کے جواب میں، دیکھیے افغانستان میں بہت عرصے کے بعد اس بار امریکہ کے اور بھارت کے مفادات بالکل مختلف ہیں. جو بھارت ہے وہ ایک جلتا ہوا افغانستان چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ متحارب رہے، وہاں پہ انسٹیبلٹی رہے، تاکہ وہ وہاں کی انسٹیبلٹی کو استعمال کر سکے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے. امریکہ کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے، امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اسٹیپ. سر یہ پوائنٹ آ گیا. دوسرا پوائنٹ بتا دیں، وقت کم ہے بریک سے پہلے پلیز فواد صاحب. دوسرا پوائنٹ جی دوسرا پوائنٹ یہ کوئی نہیں، بریک آدھا 30 سیکنڈ آگے کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا چلا اور ان کو بہت پتا چلا تھا، تو مجھے بتائیے نا کب شہباز شریف صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ انڈیا میں یہ کچھ ہونے والا ہے اور حکومت جو ہے وہ ہوش کرے اور یہ بات کرے. اب آ کر کے یہ سارے بزرگ مہر بن رہے ہیں. آج آ کے آپ مجھے بتائیے نا پچھلے ہفتوں میں ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ کوئی بیان نہیں ہے جو ہے وہ ہمارے لوگ کو ایک بھی بیان ان کا نہیں ہے اپنا. اب آ کر کے جو ہے وہ سارے بزرگ مہر بن رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو جیسے بڑا پتا تھا. سو یہ تو ایسے پالیٹکس کھیل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، میں ایک بریک لوں گا تو میں واپس آؤں گا. نبیل گبول صاحب، آپ اور مصدق ملک صاحب بتائیں گے کہ اگر آپ کی گورنمنٹس پاور میں ہوتی تو آپ میکسیمم کیا کر لیتے جو عمران خان صاحب نہیں کر سکے. What would you do if had you been installed into the power؟ اور دوسرا یہ کہ obviously جو فواد صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا بھی کوئی بیان اس سلسلے میں آیا نہیں تھا، تو اب آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا برج مہر بن رہے ہیں. ایک بریک لوں گا اس پہ میں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. نبیل گبول صاحب، آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کیا کر لیتے اس طرح کی حرکت کا؟ اور واقعتاً یہ صحیح کہہ رہے فواد صاحب، آپ کی طرف سے کوئی بیان تو نہیں آیا؟ نہیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتا ہے. فواد جو ہے اتنے امپورٹنٹ منسٹر ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی حکومت میں آج اسلام آباد میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. میڈیا نے دکھائی ہے، یہ ان کو نہیں پتہ چلا. ہماری گورنمنٹ ہوتی
ہم کم سے کم یہ چیز جو آج جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہیں، تو ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ کو جو ہے یہ باور کرایا جائے کہ افغانستان کو اور کشمیر کو الگ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کیونکہ افغانستان سے ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں وہ انڈیا کی را بیٹھی ہے وہاں پر. ہم یہ باور کراتے ہیں کہ اس لیے افغانستان اور کشمیر الگ نہیں ہے کیونکہ کشمیر کے اندر جو ظلم ابھی ہو رہا ہے، اور کل کو پلوانہ اٹیک ہوگا جو پرائم منسٹر نے بالکل صحیح کہا، میں مانتا ہوں وہ بھی الزام پاکستان کے اوپر لگے گا. تو ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم آپ کرنے جا رہے ہو وہاں پر آرٹیکل 35A کے تحت جو آپ نے ان کا حق جو ان کا حق تھا وہ آپ نے چھین لیا، کہ وہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے کشمیر میں. وہاں پر سارے انڈیا سے جو ہے لوگوں کو لا کے کشمیری میں بسایا جائے گا اور کشمیریوں کو مائنورٹی ظاہر کیا جائے گا اور باقی ہندوؤں کو میجورٹی ظاہر کیا جائے گا. یہ ظلم ہونے جا رہا ہے، اس لیے آرٹیکل 35 ریووک کیا گیا ہے. 32,000 فوجیز کو وہاں پر صرف شہر میں جو ہے سری نگر اور ارد گرد کے علاقے میں بٹھایا گیا ہے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو کلسٹر تو اس میں عمران خان کا قصور کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے. باقی افواج آیا ہے. میں عمران خان کا قصور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا کوئی قصور ہے. میں نے جو کہا کہ یہ افغانستان کو الگ سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا ایشو نہیں ہے ہمارے لیے، جتنا جو ہے انڈیا بڑا ایشو ہے اتنا بڑا افغانستان ہے، کیونکہ افغانستان کو انڈیا استعمال کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے، جو ڈیمانڈ لے کر آ رہے ہیں اور جو امریکنز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل کراؤ، ہمیں سیف ایگزٹ دو، تو ہم ان کو یہ کہیں کہ جائے ہماری حکومت ہوتی تو ہم انفلوئنس کرتے امریکنز کو کہ سیکیورٹی کونسل میں فوری طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. ہماری حکومت ہوتی تو ہم یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے پاس اپنا ایک وفد بھیجتے اور کہتے کہ اس کشمیر کے ایشو کے اوپر جو انڈیا کر رہی ہے اس کے اوپر اجلاس بلایا جائے. ہماری حکومت ہوتی، ہماری فورن پالیسی ہوتی، ہمارا فورن منسٹر ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے. لیکن ہم نہیں ہیں حکومت میں. بھائی آپ حکومت میں ہو، آپ حکومت میں ہو تو آپ پارلیمنٹ فواد صاحب یہ سن رہے ہیں آپ بتاتے یہ سب کچھ آپ کر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے یہ حکومت ہوتے کر گزرتے. وار ہی جواب نہیں ہوتا یہ اور بڑے فارم. لیکن نبیل گبول صاحب کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ یہ تینوں کام ہو چکے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے OIC نے اعلامیہ جاری کیا ہے پاکستان کی درخواست کے اوپر. اس سے پہلے چین نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے. اب ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے ہیں. ہم اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل جو کورٹ ہے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. یہ وائلیشن ہے جنیوا اکارڈ کی. یہ بڑی اچھی بات بتائی آپ نے. جو ہے وہ ہم جا سکتے ہیں. نبیل بھائی اب تو آپ خوش ہو جائیں یار. اب آپ تسلی رکھیں کہ ہماری گورنمنٹ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. سپورٹ کریں اس گورنمنٹ کو. اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھے کاموں کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں یہ یہاں پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا ہے. اس ایشو کے اوپر، کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، کوئی PTI نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نون نہیں ہے. اس وقت ہم پاکستانی قوم ہیں اور وہاں پر کشمیری ہمارے بھائی جو ہے ہمارے مدد کے انتظار میں ہیں. ہمیں جو ہے ایک آن بورڈ ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے، اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے بتایا ہمیں یہ کرنا چاہیے تو چودھری فواد نے کہا ہم نے یہ کام کر لیا. آپ نے بھی بہت اچھا کیا. ویری گڈ. آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. چلیں یہ دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اب رہ گیا مصدق بھائی. مصدق ملک صاحب آپ بھی تھوڑا سا لیوریج دکھا دیں. حکومت رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، سیکیورٹی کونسل میں ایشو اٹھانے لگی ہے، OIC کو جانے لگی. چائنا کی طرف سے اچھا بیان آ گیا ہے، ریجیکٹ کیا انہوں نے مودی کی اس ساری انٹرپرائز کو جو اس نے حرکت کی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے شاہد صاحب دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی تو یہ ہے کہ یہ صرف وہ نہیں جو پہلے ہو رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف بہیمانہ تشدد اور قتل و غارت اور لوگوں کی عزتیں ان کی چادروں سے بیٹیوں کی بہنوں کی کھیلنا، صرف یہ نہیں ہو رہا. انہوں نے جو ہماری لائن آف کنٹرول تھی اپنے تئیں ہندوستان میں، بھارت میں، اس کو ایک پرماننٹ باؤنڈری ڈکلیئر کر دیا ہے. انہوں نے کشمیر کو اپنی بھارت کا حصہ سر آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کر دیا. وہ تو پاگل ہوئے میں اس وقت. ہم کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں تو پھر ہمیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات قصور کی ہے تو ان کو کب لینے لیں, پھر ہمیں یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یہ قصور تو نہیں بنا سکتے نا کہ ہماری گورنمنٹ قصور ہو تو اس نے کر دیا راتوں رات, اس کا دماغ چل گیا تھا مودی کا. اگر آپ بات سنیں تو آپ کا جی دیکھیے انہوں نے اس کو اب ایک صوبہ بنا لیا بھارت کا, آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. تو آج تک جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ اس تھی کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے. آج انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے پروونسز ہیں اور آپ بھاڑ میں جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بالکل فائنل یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے میں کہ کیا کرنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا. اب میں بتانے لگا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اتنا اسٹرانگ ریئیکشن دینا چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ وہ جو کیا کہتے ہیں وہ حکیموں والا علاج نہیں ہم کرنے لگے. اگر وہ کینسر وہاں پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں کیمو تھراپی وہ اسٹرانگ ریئیکشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, ابھی جو ہمارے رسپانس ہے نا کہ ہم انٹرنیشنلائز کریں گے, یہ ہومیوپیتھی والے علاج ہیں. ہمیں نمبر 1 صبح بھارت کے سفیر کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ پاکستان سے چلے جائیں, یہ نہیں قابل برداشت نہیں ہے ہمارے لیے. اور اپنے سفیر کو کہنا چاہیے بھائی جان آپ وہاں سے پیک کریں واپس آ جائیں. ہمیں چاہیے اپنے سفارتی روابط جو ہیں ان کو بتائیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے نمبر 2 کہ ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے فوری طور پہ ان کو بتائیں کہ کیوں ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ کریں اگر اس طرح کی صورتحال تم نے رکھنی ہے. تیسرا, اگر آپ نے اتنا جشن منایا تھا اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, صدر ٹرمپ صاحب کے یہ کہنے پہ کہ میں ثالث ہوں, تو کسی کو ان کے پاس جا کے کہنا چاہیے کہ اس کو واپس کرو. اور اگر تم واپس نہیں کرو گے تو صرف تمہارے جو آبجیکٹو افغانستان والے ہیں وہ ہم پورے نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے پورے ہو جائے. آپ کے تینوں پوائنٹس آ گئے. لیٹ دا گورنمنٹ رسپونڈ. پاکستانی سفیر کو واپس بلائیں جی فواد صاحب, اور ہندوستانی سفیر کو گھر بھیج دیں, ٹریڈ ختم کر دیں. دو تو ان چیزوں کا جواب دیں. یہ 3 کافی ہیں. فواد صاحب بتائیں ان پہ کیا رسپانس ہے آپ کا, یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ اچھا بالکل یہ ایک آپشن ہے, بالکل یہ ایک آپشن ہے, اس کو سوچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں, صرف جو میرا ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو اختلاف ہے میرا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے اوپر ہم کہیں امریکہ کو کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے, اس میں آپ جو ہے وہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم افغانستان میں آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس کو جو ہے وہ صرف میں اس بات کے اوپر ان سے ایگری نہیں کرتا. افغانستان میں امریکہ اور پاکستان کا مفاد ہے اس وقت کہ وہ سٹیبل ہو. انڈیا کا مفاد یہ ہے کہ وہ سٹیبل نہ ہو. ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ افغانستان کو ایک سٹیبل ملک جو ہے بنانے میں ہمیں کوئی پس و پیش کا کام جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. رائٹ. نبیل بھائی آپ ایگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی یہی ماننا تھا جو مصدق صاحب کا تھا, لیکن فواد صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں پیس ہو, امریکن فوج وہاں سے نکل جائے, وہاں پہ رائٹ فل گورنمنٹ آئے اور یہ بارڈر ہمارا سیکیور ہو. اس میں پرابلم کیا ہے, ہم اس کو کیوں خراب کریں انڈیا کی وجہ سے؟ دیکھیں ہمارا انٹرسٹ بارڈر سیکیور ہے. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ جو امریکنز چاہتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کریں اور ہم امریکنز کو سیف ایگزٹ دیں, اس کے بعد امن ہو. نو ڈاؤٹ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو, لیکن افغانستان کی حکومت, چاہے کرزئی کی حکومت ہو, چاہے موجودہ حکومت ہو, چاہے وہاں کے عوام ہو, وہ پاکستان کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہندوستان دیکھتی ہے. وہ کبھی پاکستان سے پیار محبت انہوں نے نہیں کی ہے. پاکستان جو عمران خان کہتا ہے نا کہ جب میں واپس آیا تو ایسا لگا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا, تو آپ ورلڈ کپ کا وہ میچ بھی ضرور دیکھیں جو پاکستان افغانستان کے بیچ میں, جس میں افغانیوں نے کس طرح نفرت انگیز باتیں کی ہماری فوج کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, اور ہمارے پاکستانیوں کو مارا وہاں پہ. یہ نفرت ہے ان کے دلوں میں. اب بات آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ امریکنز کو سیف ایگزٹ دے کے وہاں سے نکال دیں گے, طالبان سے آپ نے ڈائلاگ کر لیا, افغانستان میں امن ہوا. آپ افغانستان سے آپ افغانستان سے اگریمنٹ کریں, گارنٹی لے کہ را کا جو ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے افغانستان کے اندر اس کو وہاں سے کیسے ختم کریں گے. پہلے تو آپ امریکنز کو کہیں کہ را کا جو ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے جہاں سے وہاں سے جو ہے ہمارے اوپر حملے
ہوتے ہیں جو یہ جتنے طالبان کا نام لے رہے ہیں, افغانی طالبان نے جو سوسائڈ بامبنگ کی ہے, ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ بلوچستان کے اندر کون فنڈنگ کرتا ہے؟ یہ سب افغانستان سے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو کون انشور کرے گا؟ وقت کی قلت ہے, امریکنز کی سیفٹی کو تو. اچھا مصدق صاحب, وقت کی قلت ہے اپنی جگہ, وہ تو آپ کو ہمیشہ وقت کی قلت ہوتی ہے, آپ کو ہمیشہ وقت کی قلت ہوتی ہے, جلدی میں ہوتے ہو. لیکن مجھے صرف ایک بات کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے. ہمیں پہلے اپنا کون کہہ رہا ہے اور پھر اپنے, لیکن ہم نے تو اسٹریٹجکلی ڈیل کرنا ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے لوگ بڑا اچھا ہمیں سمجھتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. مصدق بھائی کوئی تھوڑا سا میڈیوکر افغانیہ. جی کیا نبیل بھائی بول لیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ بولیں, چھوڑیں آپ, چھوڑیں میری بات, چھوڑیں آپ بولیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے, افغانستان سے جتنی آپ توقع کرتے ہیں نا پیار محبت کی, دوستی کی, آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا. آپ کو اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر حملے جاری رہیں گے, امریکنز چلے جائیں گے, ان کو سیف ایگزٹ پاکستان دلائے گا, امن افغانستان میں ہوگا, لیکن اس کا ریپرکشن آپ دیکھ لینا کہ افغانستان کے اندر را انڈیا اور مضبوط ہو جائے گی اور وہ ہمارے اوپر حملے کریں. لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, محبت ہوتی ہے انکنڈیشنل, تو ریٹرن کا انٹرسٹ تو رکھے ہی نا, آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی کی ہوگی, کوئی انٹرسٹ رکھے بغیر. یہ بات. دوسری بات یہ کہ افغانستان میں ہمارا انٹرسٹ محبت یا اس سے بڑھ کر اسٹریٹجک ہے, ہمیں وہاں پہ اسٹیبل افغانستان چاہیے. اس پہ میں ایک بریک لوں گا. محبت ہو جو انکنڈیشنل ہوتی ہے, اور ہمیں کشمیر سے انکنڈیشنل محبت ہے, اور کشمیر کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.